سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب۔ ضمن آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مائیں اور مولانا، میں ناچیز محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ حضرت صاحب الزمان، حضرت حجت خدا، حضرت ولی العصر، امام مہدی، آپ پہ ہمارا سلام ہو علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج ایک دلچسپ پوڈ کاسٹ، ایک پروگرام، اور یہ پروگرام خاص طور سے رمضان کی ساعتوں میں آپ کی نظر کیے جا رہا ہوں، کیونکہ پوری دنیا کو اس وقت تلاش ہے کہ یہ کون شخص ہے۔ یعنی انگریز اپنی تیاری سے ترتیب کر رہے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا رائے ہونی چاہیے، مسکنسپشنز کیسے پھیلائیں گے، لوگوں کو گمراہ کیسے کریں گے، کوئی ڈر یہ ہے کہ اس شخص کے اوپر پوری دنیا جمع ہو سکتی ہے۔ پھر یہ وہی ہیں جن کے بارے میں حدیث میں روایات آئی ہیں کہ شیعہ، سنی، وہابی، بریلوی اور دیگر مشارب میں روایات حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے ملتی بھی ہیں یا پھر ایک مفروضہ ہے۔ میں نے آج اس پہ بات کرنی ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرمائے پروگرام میں حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، خطیب ہیں، لطیف ہیں، عمدہ ہیں، اور ہماری اس پروگرام کی نشست میں تشریف فرما ہے جناب حافظ قرآن سجاد علی زہرائی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ ہمارا ان کا پہلے سے لے کر پروگرام آج تک ہمیشہ عمدہ رہا ہے۔ اس کی 3 وجوہات، ایک تو ان کا مطالعہ، پھر پرٹیکولرلی اس فیلڈ کے اوپر ان کے انکشافات، اور پھر اس کے اوپر برجستہ برملا اپنے موقف پہ ڈٹے رہنا۔ جناب قبلہ مولانا فاروق تیجانی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے تیجانی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں اور اس موقف کو جاننے کی کوشش کرتا ہوں۔ شارٹ میں اگر میں سمجھاؤں تو کیا اس میں 1% بھی کوئی شک ہے کہ حضرت امام مہدی آئیں گے، آنے والے ہیں، اور وہ بڑی پاورفل شخصیت ہوں گے؟ جی، اس میں تو کوئی شک نہیں، وہ بہت پاورفل شخصیت ہے، کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اہل سنت کے پاس جو احادیث پہنچتی ہے اور اس کو ہم انالائز کرتے ہیں، اس کو جب انالائز کرتے تو ہمارے پاس 3 ورژن آ جاتے ہیں کلیئرلی۔ ایک تو وہ ورژن ہے کہ ایک جب جزیرہ عرب میں آپس میں جو ان کی جنگ ہوں گی اختلافات کی وجہ سے آپس میں لڑ پڑیں گے، تو ایک شخصیت جو ہے مدینہ سے مکے کی طرف آئیں گی، اور پھر ان کو مکے میں جو ہے نا بین رک المقام جو ہے نا اس کی بیعت کی جائیں گی زبردستی، وہ نہیں چاہتے ہوئے بھی ان کی بیعت ہوں گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا سلسلہ سٹارٹ ہو جائے گا ان کی نصرت کا۔ لیکن یہ روایت ضعیف ہے اپنی جگہ پہ۔ اچھی ضعیف روایت ہے، لیکن بہرحال چونکہ ایک تواتر ہے اس روایت میں، لوگوں نے بہت اس کو کہا گیا تو ہم حسنہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اچھا، دوسرا ایک ورژن ہے کہ جزیرہ عرب پہ، یعنی جو میں سمجھاؤں کہ ایسا وقت آئے گا جس میں باہر سے ایک لشکر آئے گا، جو جسے ہم کہتے ہیں خراسانی لشکر، یہ خراسان کی طرف سے لشکر، من جانب خراسان کی طرف سے ایک لشکر آئے گا جو کہتے ہیں کالی جھنڈیاں والا ہوگا، اور اس میں یہ شخصیت امام مہدی ہوں گی۔ اچھا، یہ اس کالے جھنڈے والے لشکر میں ہوں گے؟ ہاں۔ اچھا، اس کی تائید میں سورۃ فتح کی جو آیت ہے ستدعون الی قوم اولی بأس شدید، جو ہے نا یہ آیت اس حدیث کی تائید میں سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ وہ کل المخلفین من الاعراب کی جو پیچھے رہ جانے والی جو قومیں تھیں اس زمانے میں، ان کو جو ہے یہ آیت اتری ان کے متعلق، اور اس آیت کے متعلق جو ہے بہت سے اقوال ہے، لیکن سیدنا ابو ہریرہ کا ایک قول ہے کہ یہ آیت ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے۔ یہ آیت پوری نہیں ہوئی، مطلب اس کی جو امپلیمنٹیشن، یعنی یہ جس چیز کے لیے بتائی جا رہی وہ نہیں ہوئی۔ لیکن اچھا، تیسرا جو ورژن ہے وہ بہت کلیئر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو اسی شخصیت کے پیچھے وہ نماز ادا کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ زمانہ کیا ہوگا وہ بہت اہم ہے۔ وہ زمانہ جو ہے ایک ڈارک ایج ہے، کیونکہ اس زمانے میں دجال نکل چکا ہے، اور دجال کا فتنہ دنیا میں سب سے بڑا فتنہ ہے۔ کیوں بڑا فتنہ ہے؟ کہ وہ توحید پر، آپ کی توحید پہ، ایمان پہ جو ہے نا بڑا حملہ کرے گا وہ، اور جو آپ کی جو عقائد ہے آخرت کی حساب کتاب، وہ سب کو نستابود کر دے گا، تو لوگ اس طریقے سے گمراہ ہو چکے ہوں گے۔ ایسے وقت میں ایک ایسی شخصیت کا ہونا مسلمانوں کے لیے، رہنمائی کے لیے، یہ بڑا معنی رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمان اس وقت جو ہے نا اس حال میں ہوں گے کہ محصور ہو چکے ہوں گے،
یعنی وہ دجال کے ساتھ کوئی دو بدو لڑائی نہیں لڑے گا نا، دجال لڑائی کرنے آ رہا ہے، لیکن بہرحال عقائد کے معاملات ہوں گے کہ لوگ جو ہے در بدر گمراہ وہی ہوں گے جن کے عقائد باطل ہے. آپ نے ایک مرتبہ مجھ سے پوچھا تھا کہ دجال کے پیچھے اکثر لوگ گمراہ ہوں گے، تو میں اس وقت مجھے جواب یہ دینا چاہیے تھا جو ابھی میں دے رہا ہوں کہ دجال کے ہاتھوں وہی گمراہ ہوں گے جو فکری طور پہ، قلبی طور پہ، روحانی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہو. وہی لوگ جو ہے گمراہ ہوں گے. جو لوگ اس طریقے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو فکری، قلبی اور روحانی جوڑ رکھتے ہیں مضبوطی سے، وہ کبھی دجال کے ساتھ حق تو گمراہ نہیں ہوں گے. لیکن محصور تو ضرور ہوں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال کا سامنا نہیں کرنا، اور وہ چونکہ 14 ماہ 14 دن ہے. ایسے وقت میں مسلمانوں کی قیادت کرنے والی شخصیت ایک اعلیٰ درجے کی مجتہد ہے، علمی طور پر، ایک عالمی طور پر، کیونکہ تمام مسالک اسی کے نیچے آ چکے ہوں گے. اور یہاں تک میں کہہ سکتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ سے بھی بڑے مجتہد ہوں گے. امام مہدی امام ابو حنیفہ سے بھی بڑے مجتہد ہوں گے. بالکل، کیونکہ تمام مسالک اس کے اندر آ جائیں گے نا. سب نے ان کی ایک طرح کی اسے بیعت کر لی، یا ان کی مسلک کو اس نے اپنا لیا، جو مسلک وہ جو بھی بتائیں گے. ایک چیز، اور یہ فقہی معاملے کے اندر. دوسری چیز یہ ہے کہ واقعی وہ روحانی شخصیت ہوں گی، ایمان کو وہ تازہ کرتی ہوں گی، ایمان کو جس نے سنبھالا بیٹھا ہو، تو یہ بہت بڑی چیز ہے. تو ان چیزوں کو دیکھا. اور علمی طور پہ بھی، کیونکہ عقائد کو بچانا علمی طور پہ بھی جواب دینا ہوتا ہے نا لوگوں کو، کہ بھئی یہ جو چیزیں کر رہا ہے اس کو علمی طور پہ بھی تو کاؤنٹر کرنا ہوگا نا. تو اس طریقے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ بہت عظیم شخصیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ایک بہت بڑی نقطہ ہے جو میں نے بہت غور کیا، وہ یہ ہے کہ آیا اس زمانے میں خلافت ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. اچھا، ہاں، اسلامی خلافت. ہاں، یہ بڑا نقطہ مجھے جو ہے نا مطلب میرے ریسرچ میں آیا. اوکے. تو میں اس یہاں تک پہنچا ہوں کہ اس زمانے میں جس ٹائم پہ دجال کا خروج ہو رہا ہے، خلافت اور ریاست، سلطنتیں، یہ ساری چیزیں بے معنی ہو چکی ہوں گی، زوال پذیر ہو چکی ہوں گی. اچھا. ہاں، یعنی یہ تصویر ذہن میں نہیں بیٹھتی ہے. تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جس میں کا فرمایا کہ جب عیسیٰ نازل ہوں گے تو مقصد حاکم بن کے نازل ہوں گے. مقصد حاکم یعنی عدل کرنے والے حاکم بن کے نازل ہوں گے. اوکے. اب اگر حاکم پہلے سے ایک شخص ہے تو اس کے مقابلے میں شریعت میں دوسرے حاکم کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم مان لیں کہ امام مہدی اس وقت حاکم کے طور پہ ہے تو پھر حضرت عیسیٰ کا حاکم بن کے آنا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن حدیث کلیئر یہی بتا رہی ہے آپ کو، اور یہ صحیح حدیث ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کی، واپسی کی حدیث ہے. تقریباً انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کوئی 40 حدیثیں جمع کی ہے. اچھا. ان کی جو یعنی حیات عیسیٰ پہ اور ان کی واپسی کو تقریباً 40 حدیثیں اس طریقے سے جمع کی ہوئی ہے. بہرحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس حدیثوں میں کلیئر باتیں ہیں کہ وہ حاکم بن کے آئیں گے. تو جب وہ حاکم بن کے آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز گیپ میں کوئی اسپیس رہ گئی اس چیز کی. لیکن وہاں پہ دوسری جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیر منکم. تو یہاں عمارت کا کیا معنی ہے، امیر کا معنی؟ تو یہاں بس یہی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ جو ٹولی ہوں گی، جو گروہ ہوگا مسلمانوں کا، اس کی عمارت، ان کی جو مطلب رہنمائی کے لیے یہ شخص بطور امیر تو موجود ہوگا. لیکن جو ہمارے یہاں بہت بڑی چیز تصویر بنتی ہے نا کہ خلافت کا ایک بڑا، وہ اس وقت زائل ہو چکی ہوں گی. خلافت نہیں ہوگی. دیکھیں، خلافت کا ایک معنی اور بتا دوں میں آپ کو، یہ یقینی بات میں بتا رہا ہوں. جو میں جو بات کرتا ہوں، برملا کرتا ہوں، لوگ چاہے لاکھوں اختلاف کریں، کیونکہ میں آخری نچوڑ پہ وہیں پہ پہنچ جاتا ہوں کہ یار یہ بات سمجھ میں آتی. آخری جو خلافت دوبارہ منہاج نبوہ قائم ہونی ہے وہ صرف 30 سال کے لیے. اوکے. بس اس کے آگے اس کی دوڑ نہیں ہے. چلیں میں علامہ صاحب کی طرف آتا ہوں. علامہ صاحب، یہ اچھے اور انتہائی حیران کن انکشافات ہمیشہ کی طرح فاروق جانی صاحب کی طرف سے کیے گئے. اب آپ سے بھی ایک بنیادی سوال ہے اور پھر ظاہر ہے اس کے حوالے سے بھی آپ نے گفتگو فرمانی ہے. جو تصور تشیع میں حضرت امام مہدی کا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اس تصور سے میچ ہو رہا ہے جو فاروق جانی صاحب نے پیش کیا ہے کہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کا ایک مسلک ہوگا، اس مسلک پہ سب جمع ہو جائیں گے، ایک ہی مسلک پہ وہ لے آئے گا، اور پھر وہ خلافت کے حوالے سے جو گفتگو فرمائی ہے وہ آپ کے نزدیک کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. دیکھیں، تیجانی صاحب کی باتوں کو سمجھنے کے لیے جو ہے نا ایک، کیونکہ میرا ابھی اتنا عقل رشد کیا نہیں ہے، کیونکہ میں ان کے مقابلے میں بہت بچہ ہوں. ان کی اپنی ایک تحقیق ہے. ہمارے پاس اصل میں ایسا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہدی منی وانا منہ، مہدی مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں. اچھا.
امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12ویں وصی ہیں، جو انہوں نے بخاری و مسلم تمام احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، ان میں سے 12ویں وہ ہیں۔ پھر ان کی غیبت میں جانا ایک الگ فلسفہ ہے، وہ اپنے کافی پوڈ کاسٹوں میں جو ہے وہ ہم ذکر کر چکے ہیں اس کا۔ جس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصیاء کو قتل کیا گیا، اور اول چیز یہ ہے کہ خلافت کی بات جو ہے آج ایک میں نے نہیں سنی کہ خلافت نہیں ہوگی امام مہدی جب آئیں گے، تو خلیفہ جو ہے ہمارے پاس یہ ہے کہ خلافت یا امامت دونوں ایک چیز ہیں، یہ منصوص من اللہ ہے۔ خلف کہتے ہیں پیچھے آنے والے کو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو آئے، یہ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصی ہے۔ خلافت منصوص من اللہ ہے، اس کا تسلسل پیچھے 11 امام ہیں۔ امام مہدی 12ویں ہیں۔ جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو ہمیں جو تفاسیر ملتی ہیں، جو فرامین ملتے ہیں ائمہ معصومین علیہ السلام کے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذالک یوم الخروج، ایک ندا سنیں گے سب، وہ دن ہوگا خروج کا، نکلنے کا۔ اچھا، یہ آیت دیکھیں قرآن کے ہیں 70 باطن، امام معصوم کا فرمان ہے، وما یعلم تاویلہ الا اللہ، خداوند متعال فرماتا ہے کہ اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کی اور وہ جو راسخون فی العلم ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ کیونکہ اس کے آیات کے جو ہے 70 باطن ہیں، پھر باطنوں کے بھی باطن ہیں، وہ وارث قرآن ہی واضح طور سے صحیح طریقے سے سمجھا سکتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ایک ندا آئے گی جسے تمام کے تمام لوگ بیک وقت سنیں گے۔ اچھا، اور وہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے آنے کی ندا ہوگی، اور وہ زمین پر عدل قائم کریں گے اور قرآن کی تعویل پر لوگوں کو جمع کریں گے، قرآن کی تعویل پر جنگ کریں گے۔ اور جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ امام ابو حنیفہ سے بڑے مجتہد ہوں گے، تو امام ابو حنیفہ کا اور امام مہدی کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ اچھا، امام مہدی اللہ رب العالمین کا امر ہیں، وہ اللہ کے خلیفہ ہیں زمین پر، کل زمین پر، یعنی مہدی یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی فرق نہیں ہوگا ان میں۔ جو علم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا وہی علم امام مہدی کے پاس ہوگا۔ امام مہدی وہی دین نافذ کریں گے جو رسول خدا لے کر آئے تھے، وہی دین نافذ کریں گے جو امیر المومنین کا تھا، وہی دین جو امام حسن مجتبیٰ امام حسین کا تھا، پھر تمام جو ان کی فقہ ہے، جو ان کی باتیں ہیں، جو ان کا دین ہے، وہی نافذ کریں گے۔ بلکہ جو دوسری قرآن کے مخالف چیزیں ہیں تمام کی تمام وہ ختم ہوں گی۔ اور ایک چیز میں اور واضح کر دوں کہ جس طرح سے کمپیریزن کیا گیا امام مہدی کا اور وہ ایک گروہ کی صورت میں بتایا گیا، دیکھیں کہ خلافت جو ہے وہ تمام ارض کے لیے ہے، اور یہ اس وقت بھی اسی طرح سے تھی۔ کیونکہ اگر آپ کو میں توجہ دلاؤں، بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ مسیلمہ کذاب صحابی رسول تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اپنا خلیفہ بنا دیں۔ اچھا، اپنے بعد وہ اس بات کو سمجھتا تھا کہ خلافت جو ہے من جانب خدا ہے اور اس کا تعین رسول خدا کریں گے، وہ اس بات کو بالکل سمجھتا تھا، اور اس نے آگے طلب کیا کہ آپ مجھے خلیفہ بنا دیں، بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ اس وقت کیونکہ روایت میں موجود ہے یہ بات کہ رسول خدا کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی کھجور کی، تو رسول خدا نے کہا کہ اگر تو مجھ سے یہ بھی طلب کرے تو میں تجھے نہیں دوں گا، خلافت بہت بڑی چیز ہے، وہ اللہ کا امر ہے، وہ اللہ جس سے چاہے گا خلیفہ بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہی جو معاملہ مسیلمہ کذاب کا آنا، رسول خدا سے خلافت کو طلب کرنا، اس کو خداوند متعال نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اچھا، کہ جنگ احد کے بعد اسی معاملے کو کہ وقالت طائفۃ منکم قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، کہ یہ جو طائفہ آیا اس نے خدا پر ظن کیا دور جاہلیت کا، کیونکہ اس نے اپنے دل میں یہ گمان کیا کہ میں رسول کا جانشین بن سکتا ہوں، جس طرح سے جاہلیت کے دوروں میں ہوا کرتا تھا، وہ یہ سمجھ رہا تھا۔ تو خداوند متعال نے فرمایا کہ کل ان الامر کلہ للہ، اے محمد ان سے کہہ دو کہ تمام کا تمام امر اللہ کا ہے، یعنی خلیفہ کون بنے گا یہ اللہ بتائے گا۔ اب امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کیونکہ رسول خدا کی وصیت ہے، ان کا وجود ایسا ہے جیسا رسول خدا کا ہے۔ اگر آپ توجہ کریں کہ خداوند متعال فرماتا ہے اپنے کلام میں کہ کفار مکہ نے کہا
रसूल खुदा से कि वैद काल अल्लाहुम्मा, कुरान बयान कर रहा है, वैद काल अल्लाहुम्मा इन कान हादा हुवल हक्का मिन इंदिक, अगर ये कुरान और तुम्हारा आना अल्लाह की तरफ से हक है, फ़ामतिर अलैना हिजारतम मिनस समाई अवेतना बिअज़ाबिन अलीम, तो अपने अल्लाह से कहो कि हम पर पत्थरों की बरसात करे, हम नहीं मानते तुम्हें। उन्होंने क्या कहा? तलब किया कि हम पर अदाब करे, हम तुम्हें नहीं मानते। तो फिर खुदावंद मुताल ने जवाब दिया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अनत फ़ीहिम, हम हरगिज़ इन पर अदाब नहीं करेंगे जब तक ए मोहम्मद तुम इनके दरमियान मौजूद हो, हम हरगिज़ इन पर अदाब नहीं करेंगे। देखिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद ऐसा है कि कुफ़ार के लिए भी वो अमान है। रसूल खुदा जब दुनिया से चले गए, आपके एक पड़ोस में 1 अरब से ज़्यादा बुत परस्त थे, दूसरे पड़ोस में 1 अरब से ज़्यादा बुत परस्त थे, और वो सरकश कभी कुरान जलाते हैं, कभी इस्लाम की तौहीन करते हैं, इनकार करते हैं दीन खुदा का। आज इस दौर के अंदर अरबों बुत परस्त दुनिया के अंदर मौजूद हैं जो सरकश हैं, अदाब क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? सवाल रसूल खुदा तो दुनिया से चले गए ना, फिर भाई अल्लाह कह रहा है ना कि जब तक तुम इनके अंदर मौजूद हो मैं इन पर अदाब नहीं करूँगा। लेकिन जब रसूल खुदा चले गए, अब अदाब क्यों नहीं आ रहा? यानी आज के दौर के लोगों के लिए अगर कोई अमान है तो वह इमाम महदी हैं। वजूद अगर हुज्जत खुदा का ज़मीन पर बाकी ना हो, अच्छा, तो ज़मीन अपने अहल को निगल लेगी, कायम ही नहीं रहेगी। अच्छा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे उनके लिए अमान थे, वैसे आज भी अमान है इमाम महदी अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ तमाम लोगों के लिए, क्योंकि वो खुदावंद मुताल ने कहा है कि कुल इंतज़िरू फ़इन्ना मअकुम मिनल मुंतज़िरीन, से कह दो कि इंतज़ार करें, हम भी तुम्हारे साथ इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हुज्जत है, जब वो ज़ुहूर फरमाएंगे जिब्राइल निदा देंगे। और क्योंकि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए थे तब भी कुफ़ार ने कहा था कि वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि मलक, कि अगर ये अल्लाह का रसूल है तो इसके साथ कोई फ़रिश्ता क्यों नहीं आया? तो अल्लाह ने जवाब दिया, लौ अंज़लना मलकन लक़ुदियल अम्रु सुम्मा ला युनज़रून, अगर हम इसके साथ कोई फ़रिश्ता भेजते, वो कहता कि ये मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, फिर हम तुम्हें मोहलत ना देते। फिर इंतज़ार ही नहीं होता। फिर इंतज़ार ही नहीं होता। जिस दिन ये निदा आ गई ना कि इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के ज़ुहूर की, तो उस वक्त किसी को इंतज़ार करने की कोई वो नहीं है कि मतलब वो अब इनकार करे, क्योंकि फ़रिश्ता गवाही दे चुका होगा। ठीक है, उनका यानी जब ज़ुहूर होगा वो मुत्तसिल है निदाए आसमानी से। ठीक है, और वो बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं है कि हजर उसके मकाम इब्राहीम और हजर अस्वद के दरमियान जो है हिस्सा है, यहाँ पर वो अपने यानी महदी होने का दावा करेंगे। अच्छा, महदी होने का दावा करेंगे या लोग उन्हें कहेंगे आप ये हमारे नहीं, वो सिदा देंगे, मैं महदी हूँ, निदा जब आसमानी आएगी वो कहेंगे। अल्लाह अकबर। तिजानी साहब की तसव्वुर महदवियत जो है वो एक फ़र्द के लिए है या कई सारे महदी हैं, ये ज़रा बयान फरमाएं। पहले तो मैं एक थोड़ी सी यहाँ पे इनकी तस्हीह कर लूँ जी, और ये बतौर अहले सुन्नत व जमात के हवाले से कि हम सहाबी किसी ऐसे शख्स को नहीं मानते, ना उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जो मुनकर ख़त्म नबूवत हो, समझे ना, जिसका ख़ात्मा ही इस्लाम पे दीन पे ना हो, तो हम उसे सहाबी नहीं कहते हैं। इन्होंने मुसलमान कज़्ज़ाब को सहाबी रसूल कहा, तो इनके अपने मसलक के हिसाब से तो वो सहाबी हो सकता है। हमारे नज़दीक सहाबी रसूल सिर्फ वही होगा ईमान की हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और ईमान की हालत में उनका इंतकाल हुआ, बस ये एक शर्त है। दूसरी, खुदा की वफ़ात के बाद उसने जो है बेशक वो खूबसूरत जब तक वो जिंदा, जब तक रसूल खुदा थे तो उसने नहीं कोई ऐसा ऐलान नहीं वो उसने ऐलान वहीं पे उसी वक्त कर दिया था कि जब मैं रसूल सल्लम को एक रिसाला दे था कि भाई मैं जो हूँ आधे जो है आपकी वफ़ात के बाद मुझे आधा हिस्सा मुझे दे दे, वो कर दिया उसने। वो उसी टाइम मुसलमान कज़्ज़ाब के खिलाफ लश्कर की तैयार तो पहले से हो चुका था। और यहाँ पे एक बड़ी बात कहना चाहता हूँ, थोड़ी से मौजू से हट के हो जाएगी, लेकिन बात यह है कि हमने जो खुलफा राशिदीन की हमने लिस्ट जो बनाई हुई है, या आप यकीन जाने जितनी ज़बरदस्त चैलेंजिंग जिसे कहते हैं ना ज़बरदस्त, क्योंकि अगर आप भी सिर्फ सोचे एनालाइज करें, और मैं हमेशा कहता हूँ कि और ये बात आम रवायती उलमा नहीं समझेंगे, बड़े मादरत के साथ, हजरत के साथ भी मादरत वगैरह, मैं इस बात को दावत दूंगा, दावत फ़िक्र नई जनरेशन जो तहकीक का मादा दिल में रखते हैं, जहन में रखते हैं, उनको क्या आप खुद तहकीक करें। जितनी ज़बरदस्त चैलेंज हुजूर के बाद अव्वल खलीफा अबू बकर सिद्दीक को मिले थे ना, किसी को नहीं मिले। एक मुश्ती जो है ना, एक तरफ से आप देखें कि जज़ीरा अरब मुर्तद हो गया एक ही साथ, कहीं पे मुसलमान कज़्ज़ाब जैसे लोग निकल आए, कहीं पे वो ज़कात के मुनकरीन आ गए, और कई जो है वो दोबारा बुत परस्ती पे लौट गए। और 11 सराया
پلس وہ جو اسامہ بن زید کے حوالے جو رومیوں کو لڑنے گیا تھا وہ تو پہلے جو حضور نے تشکیل دے دیا تھا اور اس کو صحابہ نے کہا تھا کہ ابھی روک دو کیونکہ ہم اچانک حضور کا وفات ہو گیا اور وہ ابھی دور بھی نہیں گیا تھا لشکر مدینہ سے. تو کہا کہ نہیں حضور نے بھیج دیا ہے اور حضور کا حکم ہے تو یہ جائے گا. ایسے حالات کو اس نے 2 سال, اور وہ یہ نہیں کہ وہ ایک دن یا 2 دن کی بات ہے, 2 سال 2.25 سال ان کی حکمرانی ہے ٹوٹل, یا 2.5 سال اگر میکسیمم کر لیں, اس سے زیادہ تو نہیں ان کی حکمرانی. تو اس نے ان چیلنجوں کا مقابلہ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو میری نظر میں بڑا ٹف ٹائم ان کو اپنی دور ملا. اچھا یہ تو ایک تھوڑا سا ہارڈ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب انہوں نے فرمایا ہے کہ جو ان کے مسلک کے اندر ہے کہ امام مہدی جو ہے کیونکہ وہ ان کے یہاں نظر میں غائب ہے, تو میرا ایک سوال ہے ان حضرت سے کہ آیا وہ ارادتاً غائب ہے, اپنے ارادے سے غائب ہے, کہ اللہ کے ارادے سے غائب ہے؟ اچھا علامہ صاحب یہ اس پہ سوال پہ آپ اگر جواب دے دیں. ہاں, ان کے اپنے ذات کے ارادے سے غائب ہیں یا یہ ارادہ اللہ؟ اللہ ارادہ اللہ ہے. جس طرح سے حضرت عیسیٰ آسمان پر اللہ کے ارادے سے ہیں, اسی طرح امام مہدی اللہ کے ارادے سے غیبت میں. پہلے ان سے ایک عرض ہے چھوٹا سا بہت گانا, جملے کو ہمیشہ درست استعمال کیا کریں. یہ مت کہا کریں کہ وہ غار میں ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ غیبت میں ہے. جب وہ سرداب نہیں, میں تو غار کا لفظ ہی استعمال نہیں کیا. نہیں, پہلے شاید اکثر ایسا استعمال, مجھے ایسا لگا کہ ابھی نہیں غار کا لفظ ہی استعمال ویسا استعمال ہوتا ہے اکثر. ایسا ہے کہ سرداب ہوتی ہے گھروں, چلے آپ سرداب کے دیں, اس میں اگر جا رہے تھے تو وہ لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. ٹھیک ہے, تو وہ اس اللہ کے ارادے سے ہوئے تھے. اچھا, تو جس طرح سے حضرت عیسیٰ جو ہے اللہ کے ارادے سے آسمان پر گئے, اسی طرح سے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ایک چیز غائب ہو گئی ہے, تو اللہ فرماتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها. تو اب اگر وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم اس کو ایک علامت سمجھتے ہیں, ہم کسی آیت کو اگر منسوخ کرتے ہیں یا تو اس جیسی وہ دوسری لے آتے ہیں یا ان سے بھلا لے کے آتا ہے, تو کیسے ممکن ہے کہ جو اللہ کی علامت ہے, آیت ہے, آیت ہے وہ, ٹھیک ہے نا, وہ کوئی, ہم تو خود اعتراف کرتے ہیں کہ قیامت کے قریب جب آئے گی تو بڑی علامتوں میں سے ایک علامت اسے گنی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, ہمارے نزدیک وہ بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ 1300 صدیوں کے اندر مسلمانوں پہ قیامت در قیامت اترتی رہی ہے؟ چھوٹی موٹی باتیں تو نہیں ہوئی ہے نا. شروع سے ہی آپ صلیبی جنگیں اٹھا لیں, ٹھیک ہے نا, صلیبی جنگی میں سب سے پہلا جو خاتمہ ہوا ہے فاطمی حکومت کا ہوا ہے, یہ آپ کو بتا دوں میں, ٹھیک ہے نا. پہلے جو صلیبیوں نے حملہ شروع کیا مصر میں, اور فاطمی حکومت وہ تھی جس نے یہ جامع ازہر بنایا تھا, قاہرہ سٹی بھی انہی نے بنایا تھا, ٹھیک ہے نا. پہلے ان کو حملہ کیا, صلیبی جنگوں کا شروع, پھر اس کے بعد جو ہے دوبارہ سے آپ جو ہے یہ دیکھ لیں بیچ کا جو عرصہ آیا جس میں یہ چنگیزی خاندان لوگ آئے, ٹھیک ہے نا. تو مسلمانوں پہ قیامتوں پہ قیامت, آج بھی مسلمان پھنسے ہوئے ہیں. آج بھی اگر اب دیکھا جائے تو کس کی تلاش ہے؟ اربوں لوگ گزر گئے اس دنیا کے اندر, تلاش ایک ہی تھا کہ یار کوئی ایسی لیڈرشپ مل جائے جو ہمیں یکساں کر سکے. ایسے وقت میں اگر لیڈرشپ جو ہے اللہ کی طرف سے غائب ہے تو شکوہ تو اللہ سے ہی بنے گا پھر, کہ بھائی آپ نے تو یہ فرمایا ہوا ہے سورۃ بقرہ کے اندر کہ اگر کوئی آیت آپ اپنی مرضی سے ہٹا لیتے ہیں یا کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں کوئی دیتے ہیں, تو کہاں ہے اس کے بدلے میں کوئی؟ ہمیں تو کوئی نہیں ملا. ہم تو 1300 جو گز گزر رہے ہیں تو اسی وجہ سے دربدر ہے نام. ہاں, میں اس بارے میں تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا ایک پوائنٹ دیتا ہوں امام خمینی کو, اچھا, جنہوں جنہوں نے ایک نظریہ ولی فقی فقی کا, کیونکہ حالانکہ اس کی مخالفت سستانی صاحب کرتے رہے ہیں, وہ جو اپنے نجف کے جو ہیں رہے, اب شاید ان کا انتقال ہو گیا ابھی تو نہیں ہے حیات ہے, نہیں سستانی کا انتقال ہو گیا, نہیں ہے حیات, حیات ہے. اچھا, وہ اس تھیوری کے یا اس نظریے کی مخالفت میں ہے, پر انہوں نے ایک نظریہ دیا کہ بھئی جب تک امام مہدی ظاہر نہیں ہوتے تو ولی فقی جو ہے وہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ جو امام ہے وقت کا, جس کا وقت امام, کیونکہ دیکھیں تو شرعی مسئلہ آ جاتا ہے کہ اگر ایک امام ہے تو دوسرا امام نہیں ہو سکتا ہے. اچھا, اگر ایک کا وجود ہے, یہ ایک لاجیکل سوال بھی ہے. ابھی کہہ رہے ہیں کہ امام ہے تو دوسرا امام نہیں ہو سکتا نا. اب امام حسن امام ہے, امام حسین بھی امام ہے, ابنی حضرت سید, تو اس پہ بھی ذرا تفسیر کرتے ہیں. اچھا, میری بات وہ لمبی ہو گئی, میں نے کہا پوائنٹ لے لو. چلے ٹھیک ہے, نہیں آپ پورا کرنے دیں, نہیں وہ 1-2 پوائنٹ, اب وہ جب میں رکتا ہوں تو پھر ذہن سے اتر جاتی ہے باتیں. صحیح ہے, بڑھاپا مجھ پر بھی آ گیا. بھائی ایسا ہے کہ امیر المومنین امام ہیں, امام حسن حسین بھی امام ہیں دونوں. کیونکہ جب ایک وقت کا امام موجود ہوتا ہے تو اس کا ایک اکرام ہوتا ہے, اس کی ایک عزت ہوتی ہے, وہ کلام کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس سپرمیسی ہے, وہ رہبر ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی امام نہیں ہے,
اگر ویسا ہی کلام وہ کریں، ویسی باتیں وہ کریں، تو پھر ان کا اکرام کی جو ہے نا وہ اس پہ حرف آئے گا. جب تک وہ ہیں تو ان کی سب کچھ ہے، عزت ہے، ان کی بات ہے، ان کی سپرمیسی، ان کی بات مانی جائے گی. امام حسن بھی امام ہے، امام حسین بھی امام ہے، لیکن بات کس کی مانیں گے، فرما برداری کس کی کریں گے؟ امیر المومنین. لیکن جب امامت منتقل ہوگی امام حسن کے پاس تو پھر رہبری کس کے پاس ہے؟ بڑے کون ہیں؟ امام حسن مجتبیٰ. تو امام حسن خاموش رہیں گے. کیوں؟ رہبری ان کے پاس ہے، امامت ان کے پاس ہے، منصب ان کے پاس ہے. امام حسین بھی اگر اطاعت کریں گے تو کس کی کریں گے؟ امام حسن مجتبیٰ کی. جب امام حسن دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر ان کی جگہ پر امامت آئے گی وہ امام حسین کی. تو پھر وہ کلام کریں گے، وہ پھر لوگوں کو ان کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے. جی دوسرا سوال آپ کا کیا کہہ رہے تھے؟ مفتی جانی صاحب کنٹینیو کر رہے تھے، آپ فرما رہے تھے کہ حضرت یعنی دو امام نہیں ہو سکتے، ولی فقیہ کا جو کانسیپٹ ہے. یاد آ گیا آپ نے یاد دلا دیا. اچھا آپ ان سے سوال کر رہے ہیں مجھ سے؟ مفتی جانی صاحب سے میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کیونکہ ان کے یہاں امام اور خلافت ایک چیز ہے. ہاں انہوں نے بھی کہا بھی ٹھیک ہے نا. تو جو وقت میں امام ہوں گا، جیسے کہ امام مہدی کو ہم لے رہے ہیں اس وقت، کہ ان کا یعنی ان کے پاس یہ ہے کہ وہ ہیں ہی ہیں، وجود ان کا رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ خلیفہ بھی ہوں اور وہ خلیفہ بھی ہے. تو ان کی خلافت کے ہوتے ہوئے باقی تمام حکومتیں جو ہے نا ان 1300 برس میں غیر شرعی ہو گئی ہے. کیونکہ شریعت جو ہے اجازت نہیں دیتی کہ ایک میان میں دو تلواریں ہوں. صحیح. ٹھیک ہے نا. یہ تو میں حدیث میں پہلے بھی کہا چکا ہوں، حضور نے فرمایا کہ ایک وقت یعنی اگر ایک خلیفہ ہو اور دوسرا اعلان کرے خلافت کا تو اسے قتل بھی کر دو، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ ہیں اور ان کا وجود غائب ہے تو اس سے ہم کیا احتمال لے. آیت بھی ٹکرا رہی ہے کہ ایک آیت اللہ کی ہے اور وہ غائب ہے تو اللہ نے اس کے بدلے میں دوسری آیت بھی نہیں دی ہمیں، الا وہ کہ پھر ہم خمینی کی طرف پلٹے. ٹھیک ہے کہ خمینی ایک فقہ جو ولایت فقی کا جو ایک نظریہ دے رہے ہیں وہ ایک ٹھیک ہے، اس میں بھی اختلاف ہے. تیسری جو اہم بات ہے، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، اب پتہ نہیں اس مرتبہ یہ حدیث لائیں گے کہ نہیں لائیں گے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 خلفاء راشدین مہدیین، جو ہمارے یہاں امام نہیں خلفاء راشدین مہدیین کا لفظ ہے، اس کی کوئی نام نہیں ذکر ہے سوائے اس بات کے کہ وہ قریشی سے ہوں گے، تمام قریشی ہوں گے. اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ یہ ایک کے بعد آنا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر ایک کے بعد آنا ہے تو ایک لمبا پیریڈ جو ہے پھر گیپ میں آ جاتا ہے. دوسری یہ بڑی اہم ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضور کی حدیث ہے کہ خلافت پہلے ہوں گی اور پھر آخری زمانے میں آئیں گی، تو یوں ان کی تقسیم تو ہو سکتی ہے کہ یہ ابتدا میں کچھ لوگ ہوں گے، کیونکہ ان کے حوالے سے صرف ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے. اور ایک بات اور میں اہم نقطہ بتا دوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین پہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تو خلیفہ بنا کے بھیجا، اور اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے زمین پہ اللہ کا خلیفہ ہے. صحیح ہے. مذہب کے لحاظ سے نہیں، ہر طریقے سے. یعنی کوئی کسی قطر میں بھی کوئی شخص ہے انسان تو اس وقت وہ اللہ کا خلیفہ ہے، کیونکہ باقی مخلوق کو وہ استطاعت یا وہ ملکیت اللہ نے نہیں دی ہے جو انسان کو دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے تمام انسان اپنے اپنے دائرے میں، حضور کی حدیث ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تو ہر کوئی جو ہے اپنی اندر جو ہے نا اللہ اور رسول کا نائب ہے. میری اس بات کو ذرا توجہ دینا. ٹھیک ہے. اللہ اور رسول کا ہم میں ہر کوئی نائب ہے فی ذات میں اپنی لمیٹیشن کے اندر. اسی طریقے سے جو 1300 حضور کے بعد جو بھی آئے، اب اس میں وہ نہیں جاؤں گا کہ کون ظالم تھا کون یہ تھا، جو بھی آئے در حقیقت ان کو اللہ اور رسول کی نیابت کا قلمدان دیا گیا تھا. اب اس میں وہ خائن بنے وہ الگ کہانی، کیونکہ قیامت کے دن جب اٹھیں گے نا تو جن لوگوں نے اللہ کے بندوں کے ساتھ جو ناجائز کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو علم دے گا خیانت کا، کہ میں نے تمہیں ذمہ داری دی تھی اور تم نے خیانت کی تھی اس کے اندر. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ صرف تمہارے گناہ تھے، نہیں، ایک لفظ بڑا ہے، خیانت کا علم ہونا ہے ان بڑے بڑوں کے ہاتھوں. تو اس طریقے سے ہمارا جو نظریہ وہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارا ہے، اور نبی نے کہا کہ میرے خلفاء ہوں گے، بہت ہوں گے، یہ حدیث ہے. اچھا. اب یہاں پہ جو ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلافت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ فقط 12 ہی ہوں گے. 12 تو وہ ہیں جن سے اسلام پھیلیں گا، پھولیں گا، جس میں اسلام کی تقویت ہے. اچھا. وہ ایک طریقے سے نشانی ہے کہ جب تک یہ نہیں آ جائے تب تک اسلام ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ مقصد کہنے کا. اور ان 12 کی ابتدا جو ہے،
جو حضور کی حدیث ہے، صحیح ترمذی کی حدیث ہے یہ، حضرت نے شاید پہلے اسی حدیث پہ اعتراض کیا تھا، اور میری خواہش ہے کہ حضرت اس پہ دلیل دیں گے. ٹھیک ہے، کہ دوبارہ کہیے، کنکلوڈ کریں، بات زیادہ ہو گئی. دوبارہ کہیے کون سی حدیث؟ ترمذی کی میں بتا رہا ہوں کہ میرے بعد جو ہے حضرت ابو بکر اور عمر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان کی اتباع کرنا. ٹھیک ہے نا. اتباع سے مراد یہی ہے کہ یہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین ہیں. اس طریقے سے خلفاء راشدین کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے نائب ہونا. ٹھیک ٹھیک ہے. اب علامہ صاحب 3-4 بہت سارے خزینے انہوں نے پیش کر دیے آپ کے سامنے، بہت سارے. جی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پہلی جو بات یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے خلافت 30 سال رہے گی علی منہاج النبوہ، یہ حدیث جھوٹی حدیث ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں کتاب اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے. تو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 کا کہہ رہے ہیں، میرے ہوں گے خود سے منسوب کر دیا، تو مدت 30 سال وہ نہیں دے سکتے. کامن سینس کی بات ہے یہ، کیونکہ کوئی بھی صرف میں جو پورا کر لیں پھر آپ نہیں، میں آپ کو صرف یہ سمجھا رہا ہوں. میں نے یہ حدیث آپ کے پر اعتراض نہیں کی ہے. نہیں، میں نے یہ نہیں کہہ رہا. صلاۃ الثنا پہ تو میں خود کہہ رہا ہوں کہ وہ پچھلی دفعہ آپ نے کہا تھا تو میں اس کو نہیں، میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ جو صلاۃ الثنا کی میں نے بات کی نا، یہ ابتدا کی بات نہیں ہے. امام مہدی کو بھی اس میں جو نہیں، میں نے کہا صلاۃ الثنا یہ آخری ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ 30 سال حضرت امام مہدی کا ٹائم پیریڈ ہے حکومت کا. تو پھر ان کا نہیں تھا نا. نہیں، ان کا میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو اس سے اختلاف ہی رکھ رہا ہوں. وہ منہاج النبوہ نہیں تھا. نہیں، منہاج النبوہ ہے، لیکن 30 سال کے اندر نہیں ہے پوری چیز ہے. یعنی یہ اصل میں جو بات یہ ہے کہ یہ جو تشریح ہے نا، یہ تیجانی صاحب کی. ہاں، یہ تفردات تیجانی صاحب کی تشریح. اب تیجانی صاحب کی تشریح جو ہے وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. مقصد کہنے کا تو آپ مجھ سے ہی تو بات کر رہے ہیں نا حضرت، عوام کے لیے. عوام ٹھیک ہے، تو جواب آپ مجھے دیں گے نا. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے، نہ اس وقت کے لیے نہ امام مہدی کے لیے. اچھا، حدیث ہی صحیح نہیں ہے، مطلب کوئی حدیث پہ اعتراض ہے. کیونکہ یہ درایت پہ اعتراض ہے. بات یہ ہے کہ کسی بھی مکتبہ فکر کا اگر عقیدے کی بات کی جائے گی، جو اصولی ہیں، اصول ہے جس پر سب پہ متفق ہیں، تو فرد واحد کی رائے کو قبول نہیں کیا جاتا. میں ایک الگ سے رائے دوں اور مکتب تشیع کی رائے مختلف ہو تو یہ قابل قبول نہیں ہوگی. تو جب آپ کسی بھی مکتب فکر کے ہیں، اہل سنت ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، تو پھر تمام جو آپ کے علماء ہیں، پھر ان کی جو رائے ہے اس کو شمار کیا جائے گا. نا ایسے تو پھر ہزاروں لوگ جو ہے اپنی اپنی رائے دیں گے. تو پھر ان کی کیلکولیشن ہے نا، ان کی اسٹڈی نہیں. میرے ساتھ بہت سے جو علماء ہیں، میں ایک بات بتا رہا ہوں معذرت کے ساتھ، آپ کی بات مجھے کاٹنی پڑ رہی، کہ اس مسئلے پہ دوسرے علماء کا بھی اختلاف ہے اہل سنت میں. یہ نہیں ابھی یہ بس زیادہ یہ جو نا یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ 30 سال، یہ غلط کہا جا رہا ہے، کیونکہ حضور کی حدیث ایسی نہیں ہے کہ بعدی خلافت. حضور کی حدیث ہے خلافہ 30 ثم ملک، بس اتنا کہا گیا ہے. وہ جو تشریح ہے موجود ہے، آپ پڑھیے گا، من بعد ہی موجود ہے. اچھا، کہیں پہ ہوگی، لیکن میں نے جو پڑھی ہے حدیث وہ صرف یہی ہے خلافہ 30 ثم ملک. ٹھیک ہے نا. اب وہ جو لوگ تشریح کرتے ہیں نا اس بات کی، وہ صرف حضرت سفینہ جس سے یہ حدیث روایت کی گئی، ان کا اپنا اجتہاد ہے، حضور کی مطلب الفاظ نہیں ہے. اچھا، کہ یہ ہوں گے، وہ انہوں نے اجتہاد کیا ہے اس پہ. لیکن ویسا ہے کہ خداوند متعال کا یہ فرمان ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ کا یہ وعدہ ہے تم اہل ایمان سے کہ جس طرح اس نے گزشتہ قوموں میں خلفاء بنائے تھے، تمہیں بھی زمین پر خلیفہ بنائے گا. تو بات یہ ہے کہ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کی روش کے جب بھی اس نے خلیفہ بنایا کس انداز سے بنایا. اس نے کہا کہ جیسے میں نے پہلے بنایا ویسے ہی بناؤں گا. تو اگر پہلے اس نے کبھی لوگوں کے مشورے سے بنایا ہو یا شورا سے بنایا ہو تو پھر تو بات ٹھیک ہے. اللہ رب العالمین نے جو گزشتہ خلیفہ بنائے وہ آیات ساری آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جس کو اللہ نے خلیفہ کہا ہے، اس میں کہیں پر بھی اللہ نے نہ لوگوں کی رائے کو جو ہے وہ رکھا ہے، نہ کوئی کسی شورا کا کوئی ایسا نظام دیا ہے، بلکہ اللہ نے جسے بھی خلیفہ بنایا ہے اپنی مرضی سے بنایا ہے. بات یہ ہے کہ میں نے جیسا کہ کہا کہ خداوند متعال کا یہ فرمان ہے کہ امر میرا ہے، اے محمد ان سے کہہ دو کہ امر میرا ہے. تو جو آدم سے لے کر رسول خدا تک تمام کے تمام انبیاء جو آ رہے ہیں، ان سب کے وارث ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے. اب یہ رسول خدا کی مسند پر جو آئے گا، خداوند متعال نے کہا ہے کہ میں تمہیں خلیفہ بناؤں گا، یعنی رسول کے بعد جو مسند رسالت پر آئے گا اس کا فیصلہ اللہ کرے گا. یہ خلافت منصوص من اللہ ہے، لوگ اس کا انتخاب نہیں کریں گے. دوسری بات جو ہے وہ کہی گئی، حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ان کا سوال تھا کہ
وہ یعنی اللہ کی طرف سے غیبت میں ہیں یا ارادہ کس کا ہے؟ ارادتاً. بات یہ ہے کہ ایک شخصیت ایسی موجود ہے دنیا کے اندر، حضرت خضر علیہ السلام، وہ بھی غیبت میں ہیں، کسی نے انہیں نہیں دیکھا لیکن لوگ ان کا یقین رکھتے ہیں. اللہ رب العالمین ان کا یقین رکھنا ضروری نہیں ہے نا. نہیں، اللہ رب العالمین امام میں معصوم کا فرمان ہے کہ اللہ نے ایک ایسی شخصیت دنیا میں رکھی ہے کہ لوگ مہدی کی غیبت پر شک نہ کریں. اچھا، صرف اسی خاطر. نہیں حضرت، صرف اسی، مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. بات یہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس دین اسلام ہے. ومختلف، پھر اللہ کہتا ہے دوسری آیت میں کہ اگر تم اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی بات کرو گے تو اللہ اسے قبول نہیں کرتا. بات یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے، پھر حدیث سنائی جا رہی ہے جو کہ سرکاری حدیث ہے کہ کثیر خلفاء ہوں گے. اب اس حدیث کو سن کے ہماری کیا یعنی وہ بنے گی، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کی اطاعت کرنی ہے کثیر خلفاء کی. وہ کثیر خلفاء کون ہوں گے؟ آیا وہ اللہ کی طرف سے ہیں، رسول خدا کے نائبین ہیں، ان کے نام کیا ہیں؟ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ حدیثیں ہیں، یہ سلاطین دنیا کو خوش کرنے کے لیے گھڑی گئی ہیں، جو بیان کی جاتی ہیں، جو کتابوں کے اندر ڈالی گئی ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو منجھدار میں پھنسانے نہیں آئے. اب دیکھیں کیمرہ کے پیچھے جو ہمیں سن رہے ہیں، وہ نوجوان بچے بچیاں عام لوگ ہیں، وہ اگر یہ حدیث سنیں گے کہ رسول خدا نے فرمایا تھا میرے بعد کثیر خلفاء ہوں گے، بھئی کثیر خلفاء آخر کتنے کثیر؟ پھر سب سارے دنیا کے جو بھی حاکم بنتے ہیں وہ خلفاء ہیں. حکومت کا ہونا، حکومت کا ملنا ایک الگ معاملہ ہے. حکومت جو ہے نمرود کے پاس بھی تھی، حکومت فرعون کے پاس بھی تھی، حکومت آج امریکہ کے پاس بھی ہے. حکومت کا ہونا ایک جدا چیز ہے، اللہ کی طرف سے زمین پر اللہ کی حجت کا ہونا، اللہ کا خلیف ہونا ایک جدا چیز ہے. اللہ رب العالمین نے انسانوں کو خلق کیا ہے آزمائش کی خاطر، اور یہ اس نے کہا ہے کہ آصب الناس یترکون یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. یہ گمان کرتے ہیں کہ فقط انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے اور ان کو رہا کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، ان سے ضرور آزمائش کی جائے گی. پھر اللہ نے کہا کہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. پھر اللہ نے کہا کہ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، کہ اللہ ضرور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ایمان پر کون ہے اور منافق کون ہے. بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب ہماری آزمائش کا ایک رکھا ہے کہ ان سے میں ضرور آزمائش کروں گا تاکہ میں پہچانوں ان میں سچا کون ہے، ایمان والا کون ہے. اب یہاں پر اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ دنیا میں میری حجت کے ساتھ کون ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، نابیناؤں کو بینائی دیتے تھے. مردہ زندہ کرنا عام مذاق بات نہیں ہے، یعنی یہ معجزہ ہے خدا، اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر رہے ہیں، غیب کی باتیں بتا رہے ہیں، برس کے مریضوں کو ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن جب ان کو منکرین ان کو قتل کرنے آئے، قرآن یہ کہتا ہے کہ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ. جب عیسیٰ نے یہ احساس کیا کہ مجھے قتل کرنے آ رہے ہیں تو انہوں نے ندا دی کہ کون ہے میرا مددگار، کون ہے اللہ کا طرفدار. اچھا، قال الحواریون نحن انصار اللہ. تو اللہ رب العالمین نے جس نبی کو یہ معجزات دیے تھے کہ وہ مردہ زندہ کر سکتا تھا، تو وہ اگر چاہتا تو اپنے نبی کے دشمن کو باذن اللہ قتل بھی کر سکتا تھا. تو ندا کیوں لگائی کون ہے میرا مددگار؟ بات یہ ہے کہ اللہ اب یہاں پر دیکھنا چاہتا ہے کہ جب یہ معجزات دکھا رہا تھا تب تو ٹھیک، جب اس پر مشکل وقت آیا اس کے ساتھ کھڑا کون ہے؟ اللہ کی حجت اگر آپ سے مدد طلب کر رہی ہے، اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہ کسی پریشانی میں ہے. اللہ آپ کو آزمانا چاہ رہا ہے کہ اس پر اب مشکل وقت آیا کہ اب میں دیکھوں کون ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوا. اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے جو اوصیاء ہیں، اللہ رب العالمین کے جو خلفاء ہیں، یہ حجت خدا ہیں، یہ مثل انبیاء ہیں، امام اللہ کی طرف سے حجت ہے. اگر یہ مسلسل قتل کیے جائیں، جس طرح حضرت بنی اسرائیل نے انبیاء کو قتل کیا، حضرت عیسیٰ آخری بچے، اللہ نے ان کو اٹھا لیا اوپر. اسی طرح سے اللہ نے اپنے ارادے میں 11 ائمہ کو قتل کیا، ائمہ معصومین علیہ السلام جو رسول خدا کے اوصیاء تھے. 12ویں جو تھے انہیں بھی قتل کرنے کی سازش کی گئی تو خداوند متعال انہوں نے لوگوں کی اس سے غائب کر دیا. اب یہاں پر ہماری آزمائش ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر. ہمیں اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات نہ بتائی ہوتی کہ امام مہدی کے بارے میں ہمارے پاس احادیث موجود نہ ہوتی تو واقعی ہم پریشان ہوتے. لیکن ان کی غیبت کا تو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صحیح احادیث میں غیبت کا ہے، بالکل ہے، صحیح احادیث میں تفاسیر کے اندر موجود ہے. آپ کو یاد ہوگا میں یہاں پر مفتی عبدالباقی صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا، خداوند متعال کا فرمان ہے کہ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اے محمد ان سے کہو کہ اگر زمین کا پانی چلا جائے، خشک ہو جائے، تو پھر کون ہے اللہ کے سوا جو تمہیں میٹھا پانی پلائے.
اس سے پہلے جو سورہ جن کی آیت میں نے ایک پڑھی تھی کہ خداوند متعال نے فرمایا کہ وَلَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَقًا، اگر تم اللہ کی طریقت پر استقامت کے ساتھ رہو گے، استقامت کے ساتھ قائم رہو گے تو میں اللہ تمہیں ڈھیر سارا پانی پلانے کو دوں گا۔ یہود و نصارہ اللہ کی طریق پر نہیں ہے، منافقین اللہ کی طریق پر نہیں ہے، اللہ کی سبیل پر نہیں ہے، یہ بت پرست جو آپ کے آس پڑوس رہ رہے ہیں ملکوں کے اندر، یہ اللہ کی طریق پر نہیں ہے، پر ڈھیروں ڈھیر پانی پی رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میری طریق پر رہو گے تو پانی پلاؤں گا۔ تو یہاں پر اس آیت کی تفسیر میں موجود ہے کہ اگر تم رسول کے بعد جو اللہ نے سبیل بنائی ہے، جو طریق بنائی ہے، اس پر چلو گے، جو اللہ نے تمہارے لیے نور قرار دیا ہے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اگر تم اس نور میں چلو گے تو وہ تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ اس نور سے مراد ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام، رسول خدا کی یہ 12 اوصیہ ہیں۔ اب یہ یہاں پر جو میں نے آیت پڑھی کہ کل ارائیتم اصبح ماءکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، وہ جو طریقت والی میں نے آیت پڑھی کہ تمہیں ڈھیر سارا پانی پلانے کو دوں گا، جیسے جیسے تمہارا عقل رشد کرے گا، جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا، تمہارے سوالات بڑھیں گے، تمہاری علمی تشنگی میری حجت جو ہے بجھائے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے ایک لاجیکل بات کی، انہوں نے کہا آیتیں جو اللہ تعالیٰ یا تو آیت منسوخ کرتا ہے تو وہی یا اسے بہتر آیت دے دیتا ہے۔ اب یہاں پر اگر امام مہدی آیت اللہ ہیں تو وہ یا ان سے بہتر، اتنے زمانے کا فاصلہ کیوں؟ دیکھیں یہ بات ہے اس کی قرآن کی آیتوں کی کہ اگر کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ دوسری آیت منسوخ کر دی جاتی ہے، تو دوسری آیت آتی ہے۔ امام مہدی کا جو معاملہ ہے، آپ بھی تو آیت ہی پڑھ رہے تھے میرے سامنے بھی۔ نہیں وہ مجھے آپ پوری کرنے دیں نا۔ دیکھیں میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا دوں آپ کو تو آپ کے سوال سنائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر سے فرمایا، قل ارأیتم اصبح ماءکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، اس آیت کی تفسیر میں یہ روایت موجود ہے کہ عمار میرے بعد فتنے اٹھیں گے۔ اچھا، ساری دنیا اگر ایک طرف ہو جائے، اکیلا علی ایک طرف ایک راہ پر چل رہا ہو تو تم علی کے پیچھے چلو۔ اللہ اکبر، یہ صحیح حدیث ہے، بالکل صحیح کیا ہے۔ کہنا۔ اس کے بعد حسن، اس کے بعد حسین، اس کے بعد امام زین العابدین، سب کے نام لیے۔ پھر آخر میں رسول خدا نے عمار بن یاسر سے کہا کہ میرا آخری وصی مہدی ہے اور اس کے لیے غیبت ہے، اور جو اس کی غیبت پر ایمان رکھے گا اس کی مثال ایسی ہے جیسے فرشتوں کی، جس طرح انہوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، اور جو اس کا انکار کرے گا اس کی غیبت کا، اس کی مثال ایسی ہے جس نے حضرت آدم کو سجدہ نہ کیا، یعنی فرشتوں کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں جہاں پر آپ کو شیطان گمراہ کرنے والا موجود ہے دنیا کے اندر، وہیں پر اللہ رب العالمین، اگر ہدایت کا سلسلہ ختم ہو جائے، اللہ کی طرف سے حجت خدا چلی جائے، میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی کہ رسول خدا دنیا میں نہیں ہے لیکن دنیا چل رہی ہے، یہ وجود امام زمانہ ہی ہے۔ اگر یزید کے لیے کوئی امان تھا تو خود وہ امام حسین ہی تھے، اگر امام زین العابدین کے دشمن کے لیے خود اگر کوئی امان تھی تو وہ امام زین العابدین تھے۔ امام مہدی اللہ کی حجت ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب ایک نظام دیا اور لوگوں نے اس کو ٹھکرا دیا، ٹھکرایا، نتیجہ کیا نکلا ہوا؟ تفرقے بنے۔ اس نظام کو جب ٹھکرایا گیا تو اللہ رب العالمین نے اپنی حجت کو غیبت میں اٹھا لیا اور لوگوں کو چھوڑ رکھا ہے کہ تم نے چاہا کہ تم اللہ کے امر کو اپنے ہاتھ میں لو، اب دیکھ لو اپنی آزمائشیں کر لو، سارے سب اپنی آزمائشیں کر رہے ہیں، لیکن جو غلبہ ہے، جس کو جو اللہ کا نور ہے، جس کے لیے دیکھیں نا اللہ نے کہا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکے مار کر بجھا دیں۔ صحیح۔ اچھا اب ہم شارٹ کی طرف آئیں گے، ایک لمبی گفتگو ہوگی مگر میں نتیجہ نہیں حاصل کر پا رہا ہوں۔ اب میں نے آپ سے بھی سوال پوچھا تھا، اس کا بھی نتیجہ نہیں ملا کہ امام مہدی ایک شخصیت ہیں یا کئی ساری شخصیات؟ میں آپ کو تھوڑی سی ایک بات بتاؤں، میں بڑے معذرت کے ساتھ، کیونکہ عجیب لگ رہا ہے مجھے، حضرت قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، اور میں بڑی کوشش میں لگا ہوں کسی ایک جگہ ان کو فٹ کروں، کہیں چیز سے کوئی نتیجہ اخذ کروں۔ واللہ اگر بہترین کوئی دلیل دیں گے تو میں ادب کے ساتھ سے گزارش کر رہا ہوں، اگر میرا یہ آیتیں پڑھنا گزارش تو کرنے مجھے بڑا اچھا لگے گا کہ اس سے بہتر مجھے تفسیر رسول خدا کی سنائے، مجھے اس سے بہتر دلیل دے رہا ہوں نا، تو میں ان کی بات گزارش کر رہا ہوں، اور یہ ہونی چاہیے اس سے گزارش کر رہا ہوں کہ پہلے تو ہم شکایت کرتے تھے وہابیوں سے، کیونکہ وہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے ہم پہ ڈالتے تھے۔ اب تقریباً وہی سلسلہ حضرت نے شروع کر دیا، قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں لیکن جوڑ کیا ان سے مل رہا ہے مجھے نہیں سمجھ میں۔ آپ ہی کہتے ہیں نا کہ ان میں حافظ نہیں ہوتا، اب میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں نے ایک آیت پڑھ کے ان کو بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت بتائی ہے، قرآن کی دلیل سورۃ بقرہ سے،
ٹھیک ہے نا. اب اللہ کی سنت میں تو یہ ہے کہ اگر کوئی آیت بدل دی جائے یا اس کو ہٹا دی جائے تو اس کے بدلے میں دوسری آیت آتی ہے, یعنی کوئی نشانی اللہ دیتا ہے. تو یہاں ان کا کوئی جواب نہیں بن پڑا. اب آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں, انہوں نے سیاست عمومی طور پہ جو سیاست ہے اس کو شورا سے ذکر کیا. بات یہ ہے کہ دین اسلام دین فطرت ہے, صحیح, اور فطرت اپنے تقاضے خود ہی پورا کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. سیاست بھی جو ہے یہ فطرتی تقاضوں کے اندر آتا ہے انسانی معاشرے کے لیے. صحیح. جہاں کہیں انسان کا معاشرہ تشکیل پاتا ہے وہاں سیاست خود بہت جنم لیتی ہے, اور اس سیاست کو چلانے والے حلقہ احباب خود پیدا ہو جاتے ہیں, سامنے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسلام جو کہ دین فطرت ہے, اس لیے شورا کا جو حصہ ہے وہ اسلام نے چھوڑ رکھا ہوا ہے کہ لوگ اپنے طور پہ شورا کرے اور اپنے لیے حاکم مقرر کرے, امیر مقرر کرے, خود کرے. ٹھیک ہے نا. اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنا نائب بنا دیتے نا تو پھر وہ کنجی جو تھی نا نائب کی کسی اور کے پاس سوائے قطعاً نہیں جانے والی ہوتی تھی, اسی کی نسل سے چلتی پھر ساری چیزیں. جیسا کہ آج خانہ کعبہ کی جو کنجی ہے, ایک صحابی جو جنہوں نے فتح مکہ میں جو اسلام لایا تو اس کو واپس کر دی گئی, انہیں کی نسل سے آج تک وہ کنجی چل رہی ہے. تو وہ پھر مسلمان نہیں لیتے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ بات یہ آ رہی ہے, انہوں نے خضر علیہ السلام کا غیبت الکبریٰ سے ذکر کیا. ارے بھائی حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں انک لن تستطیع معی الصبر, تم میرے ساتھ صبر ہی نہیں کر سکو. کیف تصبر علی ما تؤتی بہ خبرا, کہ آپ کو جس بات کی خبر ہی نہیں تو صبر کس بات کی کریں گے آپ. آپ ہمیں کہہ رہے ہیں صبر کرے, تو صبر کس بات کی جب خبر ہی نہیں ہو. تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے حجت نہیں بنائی ہے خضر علیہ السلام کے لیے. یہاں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حجت ہے, تو حجت کے لیے ضروری ہے کہ سامنے بھی تو ہو نا کچھ. میرے لیے امام حجت ہوں گا جب میں اس کے پیچھے نماز اقتدا کر رہا ہوں گا, تو امام میرے لیے حجت ہے. اور جب وہ آپ کے سامنے نہیں ہوگا تو میرے لیے امام کیسا حجت بن جائے گا. اچھا, یہ تو انہوں نے کبھی ایسی اپنی مسجد میں بنا امام کی نماز نہیں پڑھی ہوگی, مجھے یقین ہے اس بات کا. تو یہ اصل مسئلہ یہ ہے, اس چیز کو سمجھنا ہے. تو یہ اصل میں شورا کا نظام ہے. خضر علیہ السلام کی بات جو انہوں نے کی وہ سے نہیں. اور سب سے بڑی جو دلیل بنتی ہے, انہوں نے ذکر کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام ذکر کیا, مجھے نہیں پتا حدیث ہے تو وہی سامنے لے کے آئے, مجھے بتایا سند کے ساتھ کہ یہ حدیث ہے, ورنہ اس کی گواہی تو اہل بیت کے گھر سے مل رہی ہے کہ ایسا کوئی معاملہ تھا ہی نہیں. کیوں؟ محمد بن حنفیہ نے علی بن العابدین کی مخالفت کی کہ امام میں ہوں, اور یہ ان کی کتابوں میں. ہم تو تمام ائمہ کو اپنے سر کے تاج سمجھتے ہیں, ہم ان میں سے کسی کو کم نہیں سمجھتے. کہتے سارے جن کی بھی یہ نام لے رہے ہیں وہ سارے جن کی یہ مخالف بھی ہیں, محمد بن حنفیہ, زید بن علی, نفس الزکیہ, محمد نفس الزکیہ, امام اسماعیل, جن کی ان کی مخالفت ہے کیونکہ انہوں نے بھی امامت اپنے لیے طلب کی, ہم ان کو بھی اپنے سر کے تاج سمجھتے ہیں. آپ سے اس لیے یہ گزارش ہے کہ آپ نے یہاں مسلک اہل تشیع اتنا عشریہ کو بٹھایا ہوا ہے, کبھی مسلک اہل تشیع بھوریا کو بھی بٹھائے. کس کو؟ بھوری, اسماعیلی الگ ہے, بھوری الگ ہے. وہ نہیں پڑھتے, سمجھا نا. اسماعیلی ایک الگ فرقہ ہے, وہ بھی ہے, اور بھوری بھی ہے. بھوری اسماعیلی ہوتے ہیں؟ نہیں وہ الگ ہے. نہیں الگ کیسے ہیں؟ نہیں بھوری الگ ہے. بھوری الگ ہے. بھوری جو ٹوپی گولڈن ٹوپی ہوتی ہے, ہاں وہ اسماعیلی الگ ہے. اسماعیلی جو آغا خان اسماعیل جو ہے, عبد الکریم آغا خان اسماعیل, وہ بھی اہل تشیع سے ہی فرقہ ہے, وہ الگ ہے. تو ان کے بھی نظریات تو ہے نا. نہیں اس کو میں ذرا انڈرسٹینڈنگ بنا لوں. حضرت امام جعفر صادق کے بڑے صاحبزادے اسماعیل, ہاں اسماعیل. اب یہ اسماعیلی, سارے اسماعیلی, آغا خانی بھی, بوری بھی, کیونکہ ان سب کے ہیں. دیکھیں بوری نہیں ماننے تو سب کے, لیکن آگے جو کرامتا جاتا ہے نا فرقہ, آگے امام الگ الگ آگے کی تو تفریق بتا رہا ہوں. نظار والے ہو گئے. ابھی تو بوری تو نماز پڑھتے ہیں بھی ہیں, اسماعیلیوں کا تو میں نے نہیں دیکھا. ایسا ہی ہے. ہاں بوری ہے, لیکن اسماعیلی دونوں. بوری نماز بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, سمجھا نا, اس میں کوئی وہ نہیں. لیکن ایک بات بتا رہا ہوں, ان کا ایک نظریہ ہے نا امامت کے حوالے سے. ہمارا تو امامت کے حوالے سے نظریہ الگ ہے, بہت ہی مختلف ہے ان سب فرقوں سے, لیکن ہم ان سب کو اپنا سر کا تاج سمجھتے ہیں. کسی کو ہم وہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ نہیں, یہ کہ نہیں, یہ سب سے سب جو ہے نا اہل سنت کے لیے سر کے تاج ہے, کیونکہ ان سے علم حاصل ہوا, ان سے دین پھیلا ہے. ایک الگ ہمارا جو نظریہ ہے. تو بات یہ ہے کہ جب اگر ایسی کوئی بات ہوتی جس میں ذکر ہوتا نام کا, تو ان کے آپس میں اہل بیت میں کیوں اختلاف ہوتا؟ یہ تو سب سے بڑا دلیل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میں جو لاسٹ جملہ میرا آ رہا تھا جواب کے لیے, تو ٹرن چلا گیا تیجانی صاحب کے پاس. دیکھیں, آیت ناسخ منسوخ کی بات ہے جو یہ دلیل لے کر آئے ہیں. یہ دلیل جو ہے پہلے ان کو سوچنا چاہیے کہ قرآن میں آپ کو مثال دے دوں, وہ سننے والوں کے لیے آسانی ہو جائے.
کہ ایسا ہوتا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے نا کئی لوگ ایسا ہوتے تھے کہ وہ لوگوں کے بیچ میں ہوتے تھے تو اپنی وہ دکھانے کے لیے کہ وہ ان کو لے جاتے تھے سائڈ میں کہ ذرا ہماری بات سنیں. تو ایک لوگوں میں وہ ہوتا تھا کہ بھائی یہ کوئی ایسی شخصیت ہے, اتنا اس کا ہے کہ مطلب رسول خدا کو اس نے بلایا اور وہ چلے گئے اس کے پیچھے. تو اس طرح سے وہ حرکتیں ہوتی تھی. تو خداوند متعال نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ, صدقہ نکالو کہ جب تم اگر رسول خدا کے وسلم بات کرنی ہے تو صدقہ دو. آپ اٹھا کے دیکھ لیں تفاسیر, کسی نے صدقہ نہیں دیا سوائے امیر المومنین کے علی ابن ابی طالب. اس آیت پر عمل کیا اور کسی نے عمل نہیں کیا. پھر اللہ نے اس آیت کو منسوخ کیا, اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ, تم اس بات سے ڈر گئے کہ رسول خدا سے بات کرنے کے لیے ہم پہ تم پہ صدقہ واجب کیا ہے تو ہم تم سے ہی اٹھاتے ہیں. آیت منسوخ ہو گئی. بات یہ ہے کہ امام مہدی آیت محکم ہیں جو واپس ہو ہی نہیں سکتی. جو آیت نماز کی آیتیں ہیں, جو روزے کی ہیں, جو تمام محکم آیات ہیں, امام مہدی آیت محکم ہیں جو کبھی منسوخ نہیں ہو سکتی. ہاں اللہ رب العالمین نے ان کی غیبت سے ہمارے صبر کو آزمایا ہے کہ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین, تم گمان کرتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے, ابھی تو ہم نے دیکھا ہی نہیں تم میں جہاد کون کرتا ہے اور صبر کون کرتا ہے. اگر یہ اس فلسفے کو سمجھیں گے تو ان کو غیبت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سمجھ آ جائے گی. دیکھیں یہ جو بات کی انہوں نے اختلاف کی, آپ کو میں کیسے سمجھاؤں کہ اگر یہ ان چیزوں پر, ان واقعات پر غور کرتے تو یہ سوال ہی نہ اٹھاتے. اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف کو خواب دکھایا. حضرت یوسف نے خواب دیکھا, حضرت یعقوب کو بتایا, بابا میں نے دیکھے 11 ستارے چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. حضرت یعقوب نے کہا کہ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا, اپنا یہ خواب بھائیوں کو مت بتانا, وہ تیرے خلاف چال چلیں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین, شیطان انسان کا ہے ہی کھلا دشمن. صحیح. تو وہ یہ جانتے تھے نبی کہ بھائی یہ خواب کی تعبیر کو درک کر لیں گے کہ اس کی معنی ہے حاکمیت و ولایت. اچھا. تو اللہ رب العالمین نے سیدھا سیدھا نام نہیں لیا کہ بھائی سیدھا سیدھا کہہ دیتا ہے کہ یوسف یعقوب کے جانشین نے خواب دکھایا. تو بات یہ ہے کہ بھائیوں نے کہا کہ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب, ہمارا اس بات پر اتفاق ہے, اجماع ہے کہ اس کو اٹھا کے کنویں میں پھینک دیں. اللہ رب العالمین نے مقرر کیا حضرت یوسف کو, بھائیوں نے اختلاف کیا, حسد کیا کہ یہ منصب اسے کیوں ملا, اٹھا کے کنویں میں پھینک دیا. اب آپ انکار کریں کیونکہ بھائیوں نے نہیں مانا, اختلاف تھا کہ حضرت یوسف نبی نہیں ہے. اس کا سیدھا جواب نہیں, ایک منٹ مجھے پورا کرنا ہے. آپ اپنی باری میں کہہ دیجیے. ہاں جی کہ بھائی آپ انکار کریں اچھا کہ حضرت یوسف جو ہے نا وہ نبی نہیں ہے. بھائیوں نے نہیں مانا, بھائیوں نے اختلاف کیا. کس لیے, کیا اختلاف تھا؟ وہ تو بچے تھے کہ یہ منصب اسے کیوں ملا ہے. وہ تو خواب کے ذریعے سمجھ گئے کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ اس نے یہ خواب دیکھا ہے. اس کے بعد حاکمیت و ولایت ہے. تو انہوں نے نہیں مانا. تو اب یہ کوئی بھی آپ کو دلیل بنانے والا یہ دلیل بناتے نہیں ملے گا کہ بھائی حضرت یوسف نبی نہیں ہے کیونکہ بھائیوں نے اختلاف کیا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ میں اللہ ہوں؟ نہیں کہا تھا. لوگوں نے جو ہے ان کو اللہ بنا لیا. حضرت امام جعفر صادق کے بیٹوں نے لوگوں سے کہا ہی نہیں کہ ہم امام ہیں, انہوں نے بنا لیا. تو اس کا کیا مقصد کہ وہ صحیح ہے؟ یہ تو کوئی تکی نہیں ہے نا سوال کی. اگر اختلاف ہو بھائی, اختلاف جب ہو, حدیث آپ بیان کر رہے ہیں, نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث ہے, تو بھائیوں کے پاس حدیث نہیں ہے رسول اللہ کی. لوجیکل بات سوچے نا. اچھا یہ تو آپ خواب کی بات کر رہے ہیں, تو وہاں تو حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں کہ بتانا نہیں اپنے بھائیوں کو کیونکہ وہ آپ سے حسد کرے گے. یہاں پہ تو آپ اقرار کر رہے ہیں کہ میرے پاس حدیث ہے, آپ کے پاس ہے, آپ ایک امتی ہیں, آپ کے پاس حدیث ہے, اور آپ مجھے قائل کر رہے ہیں کہ ایک حدیث ہے. تو حیران ہوں کہ جس گھر سے یہ حدیثیں نکلی ہے ان کے اپنے گھر والوں کو نہیں پتا حدیثوں کا. اچھا اس کو اس طرح سے لیتے کہ وہی بات کر رہے ہیں نا. دیکھیں حضرت وہ موحد تھے نا حضرت یعقوب کے بیٹے, نبی کے گھر میں پرورش پائی تھی نا, وہ حضرت یعقوب کیوں ڈر رہے تھے؟ ابھی یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ مثال کے طور پر ان کو حدیث پتہ نہیں تھی. دیکھیں نہیں, میں کہہ رہا ہوں حدیث آپ کہہ رہے ہیں حدیث پتہ نہیں تھی. یہ جو ہے ساری باتیں امام جو بھی ہوتا ہے اس کے لیے نص ہونا ضروری ہے کہ اس کے لیے نص موجود ہو, وہ بتائے. اب آپ جب ہمارے پاس یہاں اصول کافی کا چیپٹر اٹھائیں گے تو پہلے امام امیر المومنین کی جو ہے نا نص اور جو ہے اس کے سارے وہ دلائل موجود ہیں. پھر امام حسن کی نص اور سارے دلائل موجود ہیں, وہ سارے موجود ہیں. اب یہاں پر جیسا کہ میں نے کہا کہ بھئی لوگ اگر کسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں, دیکھیں لوگوں نے اس طرح سے اشتباہ کیا کہ بھئی یہ قیام کر رہے ہیں لہذا یہ امام ہے. انہوں نے کب کہا کہ ہم امام ہیں؟ کبھی ان کا دعویٰ دکھائیں, کبھی کوئی معجزہ دکھایا انہوں نے,
امام میں آپ کو معجزہ بتاتا ہوں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ انہوں نے ایک شک کرنے والے نے شک کیا کہ وہ حضرت زید کے پیچھے چلے گئے، تو امام کے پاس کافی عرصے بعد لوٹ کے آیا. کیوں شک کیا اس نے؟ یہ روایت بھی ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے. ایک امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی تھا، اس نے دیکھا کوفے کے اندر کہ حضرت زید کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ قرآن ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ناسخ و منسوخ میں جانتا ہوں، جو بھی اس میں لکھا ہے سب کا شارح میں ہوں. تو اس کے شک پڑا کہ بھئی یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ ویسا علم بھی تو ہو. وہ اس نے امام جعفر صادق کے پاس آنا جانا چھوڑ دیا. کافی عرصے بعد آیا، امام نے کہا تم ہمارے پاس آتے نہیں ہو. سوال لوجیکل وہیں پہ آ جاتا ہے. آپ نے ہمیں حدیث بتائی ہے جی، آپ نے کہا کہ حدیث میں ہر ایک کا نام کا ذکر ہے. آپ کہہ رہے مستند حدیث ہے. ابھی تک میں نے وہ حدیث اپنے طور پہ نہیں دیکھی، لیکن بہرحال اگر آپ کے پاس وہ حدیث ہے تو امام جعفر کے بھائی کے پاس، امام اسماعیل کے پاس حدیث کیوں نہیں تھی؟ امام محمد بن حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے تھے ان کو یہ حدیث کیوں نہیں ملی؟ اور اگر ملی اور انہوں نے خیانت کیا تو پھر ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ سے، ان الذین یکتمون ما انزل من البینات والہدى من بعد ما بیناہ للناس فی الکتب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. مذاق ہی ہے آیت کہ آپ کو حق کی اگر پتہ ہو، آپ کو یہ حق ہے، ٹھیک ہے نا، امامت تو آپ کے لیے بڑا رتبہ ہے. امام محمد حنیفہ کو پتہ ہو کہ یہ حضرت زید بن عابدین امام ہے، ٹھیک ہے نا، اور میں امامت کا مطالبہ کر رہا ہوں، تو پھر یہ آیت ان کے پر آئیں گی. مذاق نہیں ہے اس بات کو. حضرت محمد بن حنفیہ نے توبہ کی، امام زین العابدین نے انہیں معجزہ دکھایا، حجر اسود سے گواہی دلوائی، انہوں نے رجوع کر لیا. اچھا ٹھیک ہے، تو جب رجوع کر لیا تو پھر وہ تمام چیزیں ختم ہو گئی. تو حدیث نہیں تھی نا، میری بات سنیں، اس کا مطلب حدیث نہیں تھی. میں نے آپ کو اتنی بڑی دلیل دی. نہیں حدیث نہیں تھی، آپ نے تسلیم کر لیں نا. میں نے آپ رجوع کو تو جب ہوا کہ میرے پاس حدیث نہیں تھی. میں نے آپ کو انبیاء کی اللہ نے کس لیے نہیں وہ استنباط ہے ساری چیزیں. نہیں، میں نے آپ کو اتنی بڑی، آپ کو میں نے قرآنی مثال بیان فرمائی. آپ استنباط کر رہے ہیں آیت سے. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں ان الشیطان للانسان عدو مبین. ارے حضرت آپ کس کی بات کو کہاں جوڑ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں آپ نے حدیث کہا نا، ہم تو حدیث کی بات کر رہے ہیں. اب ایک منٹ اگر کیونکہ پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم اور میرے سوالات سب وہیں رہ گئے، تو 1 منٹ آپ کا اور 1 منٹ آپ. بھائی بات یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کسی نے دعویٰ ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے، اگر کسی نے دعویٰ کیا بھی صحیح، تو بات یہ ہے کہ اگر اس کا دعویٰ کرنا پھر اس امامت کو رد کرتا ہے، بھلے اس کے پاس حدیث ہی موجود ہو، کہتا ہے کہ نہیں میں بننا چاہ رہا ہوں، تو ایسے شخص کو آپ کیا کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے آپ ثابت کریں، وہ روایات لے کر آئیں کہ انہوں نے دعویٰ کیا امامت کا، کہ ہم منصوص من اللہ ہیں، ہم اللہ کے رسول کے اوصیاء ہیں. بات یہ ہے کہ بھائی سیدھی کامن سینس کی بات ہے. اللہ کا ارادہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک واضح چیز صاف واضح نظر آتی ہے کہ رسول خدا دنیا سے گئے ہیں. رسول خدا نے وصیت کی تھی میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، جو پہلا جانشین بنے، دوسرا بنے، تیسرا بنے، کوئی بھی بنے، وہ یہ کہہ کر بنے کہ رسول خدا نے جو 12 کہے تھے، پہلا میرے لیے کہہ کر گئے، دوسرا میں کہے کہ میرے لیے کہہ کر گئے. اگر ایسا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ امیر المومنین نے کہا ہے کہ میں رسول خدا کا جانشین ہوں. امام حسن نے کہا ہے کہ ہم وہ ہیں جن کے لیے آیت تطہیر اتری ہے. اللہ کے رسول، اچھا دیکھیں، اگر مثال کے طور پر امام مہدی ہیں تو امام مہدی کا نام بھی موجود ہے اور وہ غیبت میں ہے، چلو ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں غیبت میں آئیں گے. بھائی جب اللہ کے رسول امام مہدی کے لیے بتا رہے ہیں تو بیچ والوں کے لیے بھی لازمی بتایا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کہہ دیں گے 12 ہوں گے تو 12 ہوں گے تو 12 آپ کے جو اکابرین محدثین نے لکھا ہے، فتح الباری کے اندر آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو 12 لکھے ہیں اس میں یزید بھی شامل ہے، مروان بھی شامل ہے، آل مروان بھی شامل ہے. یہ سب جو ہے آپ منسوب کرتے ہیں کس سے؟ اللہ کے رسول سے، کہ یہ اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں. تو انہوں نے نہ کبھی کہا کہ ہم اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں، نہ ہمیں اللہ نے بنایا ہے، لیکن آپ کے تمام اکابرین ان کو لکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں. کس تک میں بھائی؟ فتح الباری آپ اٹھا لیں، فتح الباری آپ اٹھا لیں، ابن حجر عسقلانی، انہوں نے یہ جو 12 امام والی حدیث ہے اس کی شرح میں یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد پہلے حضرت ابوبکر ہیں، دوسرے حضرت عمر ہیں، تیسرے حضرت عثمان، چوتھے مولا علی لکھا. پھر انہوں نے یزید کو بھی لکھا اور مروان کو لکھا اور آل مروان کو لکھا. وہ ظالمین، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی جب آپ مجھ سے بات کرنے آ رہے ہیں تو آپ کو میرے پچھلے پوڈ کاسٹ دیکھے ہونے چاہیے کہ میں نے کیا کیا بات کی ہے. میں نے آپ سے ایک یاد ہوگا آپ کو کہا تھا کہ اللہ رب العالمین
آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسککم النار، خبردار ظالم کی طرف مال بھی نہ ہونا. اللہ نے لعنت کی ہے ظالموں پر. ٹھیک ہے. آپ نے جو آیت پڑھی کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، یہی تو ہم آیت پڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو اللہ کی واضح ہدایت ہے، جو اللہ کی واضح نشانیاں ہیں، کوئی ان کو اگر چھپاتا ہے اللہ ان پر لعنت کرتا ہے. صحیح. آپ کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ وہ شخصیت جس کے لیے 300 سے زیادہ فضائل والی آیتیں اتری ہیں، وہ شخصیت کے جو قرآن کا وارث ہے، وہ شخصیت کو جسے قرآن کے کہہ رہا ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. کیا ہمارا یہ عقل اس بات کا ہم سے تقاضا نہیں کرتا کہ ہم رسول خدا کے بعد اس شخص کا انتخاب کریں جو شجاع ہو، جو عالم ہو، جو ہر حوالے سے اسلام کے پورے اسلام کے اوپر کس کی اس کا ہے وہ احسان. یہ ایک میں آپ کو ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں، نہیں لمبا نہیں ہوگا، 2 منٹ رکیے گا ذرا بس. دیکھیں نام نہیں ہے قرآن میں، اللہ نے نہیں اللہ کی روش نہیں ہے نام کا بتانا. یہ تیجانی صاحب نے جو اعتراض اٹھایا، یہ اعتراض اٹھتے ہیں تو اللہ کی روش نہیں ہے نام بتانے کی. اللہ کے رسول نے نام بتائے تھے، اللہ کے رسول نے نام بتائے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نام بتائے ہیں. یہ جو قتل ہوئے ہیں امام حسن اور امام حسین اور سارے جو امام قتل ہوئے ہیں، یہ زندانوں میں رکھے گئے ہیں. واللہ باللہ تاللہ ان کے ساتھ زیادتی کرنے کی وجہ یہی تھی، یہ رسول خدا کے اوصیات ہے. کیوں سلاطین دنیا ان سے ڈرتے تھے؟ کیوں یہ چاہتے تھے کہ یہ زندانوں میں رہے؟ اسی لیے وہ کہتے تھے کہ یہ، اور انہیں کئی دفعہ ایسا ہوا ہے انہیں کی وجہ سے، انہیں سلاطین دنیا کی وجہ سے جو ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے گھر میں انہیں باقاعدہ آمادہ کیا گیا کہ آپ دعویٰ کریں تاکہ یہ اختلاف اور لوگ شکوک و شبہات میں پڑھیں. یہی تو وہ لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ اللہ کی ہدایت چھپی رہے. صحیح. اب ہمارے پاس سارے، میں نے کہا کہ منٹ ایک ہی بچا ہے. اب اگر تیجانی صاحب 1 منٹ میں کر سکتے ہیں صحیح. میں کوشش کرتا ہوں کیونکہ یہ حضرت جو ہے آیتیں پڑھ کے کہاں لے جاتے ہیں. نہیں آیتیں کوئی غلط نہیں پڑھی میں نے. آپ مجھ سے بڑے ہیں، میں پیدا بھی نہیں ہوا ہوں گا، آپ نے بہت کچھ پڑھ لیا. میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے بھائیوں کا ذکر کیا حضرت یوسف علیہ السلام. تو بھائی اصل بات تو یہی ہے کہ اگر ان بھائیوں کو بھی پتا تھا وہ ابھی اہل بیت سے ہے، اہل بیت سے تو الگ نہیں تھے، ان کے پاس بھی علم آتا کہ بھئی یہی حدیث ہمارے پاس ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا اب یہی خلیفہ ہوں گے. یہ بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ. اور سب سے بڑی بات یہ، انہوں نے کہا کہ وہ سارے 12 قتل ہوئے، بالکل ہوں گے، شہید ہو گئے، ائمہ تھے، بڑے علماء تھے. لیکن ایک بات بتا دوں، جو حدیث ہمارے پاس آئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ لا یزال یکون امر ھذا او اسلام عزیز منیب. عزیز یعنی ایک طریقے سے پھلتا پھورا رہے گا جب تک یہ 12 خلفاء نہیں ہو جائے. ٹھیک ہے نا. یعنی ان کے دور میں اسلام کی تلوار طاقت زور پڑے گی. یہ نہیں ہوں گے کہ یہ خود بیچارے اپنی جان کے جو ہے نا وہ ان کو لالے پڑے ہوں گے. ایسا کوئی نہیں ہے حدیث کے حوالے سے. جو حدیث ہم بیان کرتے ہیں اس میں یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے دشمن ان سے جو ہے نا ڈریں گے. ان اللہ دیکھنا، اب میں بات کرنے جا رہا ہوں، میرے پاس مجھے پتہ نہیں، سنے تو صحیح ہے نا، میں نے آپ کو سنے تو